بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ درود شریف اور فرشتوں کے ساتھ نماز۔ حضرت ابو ذر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو خواب میں دیکھا کہ آسمانوں پر فرشتوں کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے۔ حضرت نے سبب پوچھا کہ یہ اعزاز تمہیں کس وجہ سے حاصل ہوا کہ تم فرشتوں کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہو؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ جب بھی کوئی حدیث لکھنے بیٹھتا تھا میں اور آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آتا تھا تو فوراً درود شریف لکھتا تھا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اعزاز بخشا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک سن کر درود شریف پڑھنا اور لکھنا نہایت ہی برکت والا عمل ہے، اور اس کے سبب دونوں جہاں سنور جاتے ہیں اور دونوں جہاں میں عزت ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود شریف بھیجو کہ اس دن میری امت کا درود شریف مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، لہذا جو شخص مجھ پر زیادہ درود شریف پڑھنے والا ہوگا وہ مجھ سے زیادہ قریب ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد سید المتقین۔ تو جو لوگ درود شریف لکھتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے کہ جس طرح یہ درود شریف لکھتے تھے اور انہیں خواب میں فرشتوں کے ساتھ نماز پڑھتے دیکھا گیا، تو جو لوگ دنیا میں درود شریف لکھنے کا کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی ایسی ہی بہاریں، ایسی ہی برکتیں اور ایسے ہی اجر و ثواب عطا فرمائے، آمین۔ درود شریف اور تکلیفوں سے نجات۔ درود شریف کے شیریں پھل بے حساب ہیں جن کو کوئی کسی بھی حالت میں گن نہیں سکتا، یعنی کہ درود شریف کے اتنے صیغے ہیں کہ انہیں گننا ناممکن ہے، اور ان کے فوائد اس سے کئی گنا زیادہ ہیں کہ ہم ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ اگر ہمیں تنگی اور مشکل اس طرح کی کوئی فکر وغیرہ ہو، اس طرح کے کوئی مسئلے ہوں اور ان کے دور ہونے اور حاجات کے بر آنے میں ہم نے بارہا دیکھا ہے کہ بارہا تجربہ کیا ہے کہ درود شریف اکثیر ہے، یہاں تک کہ اکثر خوف اور ہلاکت کی جگہ پر کوئی شخص پھنس گیا ہو تو ایسے نازک وقت میں بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے درود شریف کی برکت سے اس شخص کو نجات بخشی، یعنی جس شخص نے کسی ایسے معاملات میں جہاں وہ اسے ہلاکت کا ڈر ہو یا اسے کسی قسم کا خوف اور اس نے درود شریف پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے اس معاملے سے نجات دی۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں تکلیفوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے درود شریف سے بڑھ کر کوئی علاج نہیں، کوئی وظیفہ نہیں۔ تو جو شخص بھی کسی پریشانی میں مبتلا ہو تو اسے چاہیے کہ کثرت سے آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھے۔ بزرگان دین تاکید کرتے ہیں کہ کم از کم ہر روز 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا چاہیے، اس سے قلب منور ہوتا ہے، اور بہتر تو یہ ہوگا کہ کم از کم 313 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھا جائے کہ یہ دین اور دنیا کے لیے خزانہ ہے، کیونکہ 313 مرتبہ کی تعداد اکثر میں آتی ہے، کثرت میں آتی ہے، یعنی کہ کسی شخص نے اگر پورے دن میں 313 مرتبہ درود شریف پڑھا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے کثرت سے درود شریف پڑھا۔ ایک اور چیز یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن شریف اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ قرآن میں بھی پڑھتا ہوں تم بھی پڑھو، لیکن درود شریف کے متعلق صاف صاف کہہ دیا کہ میں بھی سلام بھیجتا ہوں، ملائکہ بھی، اور مومنہ تم بھی خوب درود و سلام بھیجو۔ تو اس سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ ہمیں درود شریف پڑھنا چاہیے، اور درود شریف پڑھنے سے ہی ہم مومن ہو جاتے ہیں۔ تو درود شریف پڑھیے اور پڑھتے رہیے، اور خوب کثرت سے پڑھیے آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف، اور سلام بھی ساتھ ساتھ پڑھیے کہ درود و سلام دونوں ہی پڑھنا نہایت ہی برکت کا حامل ہے۔ کثرت درود شریف پڑھنے کا فارمولہ کیا ہے؟ حضرت علامہ شہاب حفاظی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح شفا شریف میں فرمایا ہے کہ کثرت سے درود شریف نہ پڑھ سکے تو کم از کم 313 مرتبہ پڑھیں، یعنی کثرت درود شریف سمجھا جائے گا۔ جس کسی نے بھی صبح اور شام 313 مرتبہ درود شریف پڑھا تو اس کا پڑھنا ایسا ہی ہے جیسے کہ اس نے نہایت ہی کثرت کے ساتھ آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا۔ اللہ تعالیٰ نے 313 کے عدد میں خاص تاثیر رکھی ہے، جہاں یہ عدد پایا جاتا ہے وہاں فلاح و بہبود اور خیر و برکت پائی جاتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے 1,24,000 پیغمبروں میں 313 کو رسول بنایا گیا۔ غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کی تعداد بھی یہی تھی جس نے ہزاروں کفار کو مار بھگایا۔ حضرت طالوت کا لشکر جس نے جالوت اور اس کے ساتھیوں کو مار بھگایا، ان کی تعداد بھی 313 ہی تھی، اس لیے 313 کا عدد مسیحا کا عدد ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن 313 کا عدد بہت برکت والا عدد ہے، تو 313 مرتبہ درود شریف پڑھنا کثرت کی تعداد میں آتا ہے۔ بزرگان دین تاکید کرتے ہیں کہ کم از کم 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا چاہیے، اس سے قلب منور ہوتا ہے۔ کوئی 100 مرتبہ درود شریف کا ورد کرتا ہے تو ولی کامل ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو فرمایا، میں نے آج رات عجیب منظر دیکھا کہ میرا ایک امتی پل صراط سے گزرنے لگا، کبھی وہ چلتا ہے، کبھی گرتا ہے، کبھی لٹک جاتا ہے، تو اس کا درود شریف، یعنی جو وہ درود شریف دنیا میں مجھ پر پڑھا کرتا تھا، اس کا وہ درود شریف آتا ہے اور اس امتی کا ہاتھ پکڑ کر اسے پل صراط پر سیدھا کھڑا کر دیتا ہے،
اور اس کا ہاتھ پکڑے پکڑے ہی اسے پل صراط سے پار کر دیتا ہے۔ سعادت الدارین صفحہ نمبر 44۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب دو مسلمان مصاحبہ کرتے ہیں اور اس وقت درود شریف پڑھتے ہیں تو ان دونوں کے آپس میں جدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ سعادت الدارین صفحہ نمبر 77۔ تو درود شریف پڑھیے کہ اس سے بہتر وظیفہ کوئی نہیں، اور اس کے جیسے ثمرات، برکات، فضیلت کوئی نہیں، اجر و ثواب کوئی نہیں۔ کوشش کریں کہ کم از کم دن میں 313 مرتبہ درود شریف لازمی پڑھ لیں کہ یہ برکت والا عمل ہے، اور اس طرح پڑھنے سے کثرت میں آپ کا درود شریف آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں درود شریف کے فضائل دکھا رہا ہے، ہم پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، عمل کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے قبول و مقبول فرمائیں، ہمارا پڑھنا بھی، ہمارا دعوت دینا بھی، ہمارا سننا بھی، لکھنا بھی، دیکھنا بھی، اور ہمیں اس کے خوب فضائل و برکات عطا فرمائیں۔ آمین بجاہ نبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔